حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت کی بہت ساری نعمتیں ہیں، اللہ پاک کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر انسان ان کا شمار کرنا چاہے تو اس کو شمار نہیں کر سکتا، اس کو گن نہیں سکتا، اتنی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں۔ ہر قدم پہ اللہ رب العزت کی نعمتیں نظر آئیں گی، جہاں بھی دیکھیں گے اللہ پاک کی نعمتیں نظر آئیں گی۔ ایسی زبردست ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے دو نعمتیں ایسی ہیں جو خاص ہیں، جو بہت ہی اہم ہیں۔ دو نعمتیں، ان میں سے پہلی نعمت وہ اسلام ہے کہ اللہ رب العزت نے اسلام والی دولت سے نوازا۔ اسلام ایسی بڑی نعمت ہے، اگر کوئی آدمی 100 سال کفر کی حالت کے اندر اس نے زندگی گزاری، کفر کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہا، لیکن 100 سال کے بعد سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ رب العزت اس کی 100 سال کی زندگی کے اوپر بالکل پانی پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اس کی زندگی کی ابتدا وہاں سے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسلام کلمہ پڑھتے ہی اسلام میں داخل ہوتے ہی جتنے گناہ ہیں سارے کے سارے گناہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی نئے سرے سے اس کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بڑی جو نعمت ہے، پہلی بڑی نعمت اسلام ہے، اور جو دوسری بڑی نعمت ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کے اوپر جتنا اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہے وہ کم ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی نعمت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پڑھا جاتا ہے، جو مسلم ہے وہ آپ کے اوپر سلام بھیجا جاتا ہے۔ اور جب کوئی آدمی ایک دفعہ درود پاک کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اللہ پاک نے ایسی اس کے اندر برکت رکھی کہ وہ فرشتہ اس آدمی کا انتظار نہیں کرتا کہ اگلی دفعہ بھی درود پڑھ لے، یہ تیسری دفعہ بھی پڑھ لے، یہ چوتھی دفعہ بھی پڑھ لے۔ اللہ پاک ایک دفعہ کے پڑھنے کے اوپر فرشتہ فوری طور پہ چلا جاتا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ درود پاک پہنچا دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام بھی پہنچا دیتا ہے۔ آج دنیا کے اندر جو بھی کوئی آدمی کسی کو سلام کرے وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے، چاہے چھوٹا سلام کرے، چاہے بڑا سلام کرے، چاہے مال والا سلام کرے، چاہے غریب سلام کرے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہمارا سلام جائے گا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس سلام کا جواب بھی دیں گے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے اوپر جب درود پاک پڑھا جاتا ہے، فرشتہ اس درود پاک کو فوری لے کے جاتا ہے۔ آپ پہ جب سلام بھیجا جاتا ہے اس سلام کا جواب بھی آتا ہے۔ وہ فرشتہ جو لے کے جاتا ہے، وہ لے کے جانے والا فرشتہ جا کے یہ نہیں کہتا کہ یہ فلاں نے درود بھیجا ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں نے درود بھیجا ہے۔ اس آدمی کا نام بھی لیا جاتا ہے، اس کے والد محترم کا نام بھی لیا جاتا ہے، بارگاہ رسالت کے اندر اس آدمی کا نام بھی آتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے والد محترم کا نام بھی آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو کیسی شان عطا فرمائی کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے درود پاک جیسی دولت عطا فرمائی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دوسری بڑی اللہ پاک کی نعمتوں میں سے نعمت ہے کہ ان کو اللہ پاک نے رحمت بھی بنا کے بھیجا، اور ہمیں ان کی امت کے اندر
اس امت کے اندر پیدا ہونے کے لیے نبی دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں اس امت کے اندر پیدا فرما دے. اللہ پاک نے کسی نبی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے امتی بن کے آئیں گے, میں نے اور آپ نے کی دعا بھی نہیں گئی. اللہ رب العزت نے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے ان کو بھیجا اور ساتھ اللہ پاک نے یہ ہمیں نعمت دی. کسی نعمت کا اللہ نے احسان نہیں جتلایا, لیکن جب اس نعمت کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے ایمان والوں پہ احسان فرمایا کہ انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایمان والوں کے اوپر احسان اللہ رب العزت نے فرمایا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تو وہاں پہ آپ کی داڑھی مبارک کے اندر 17 بال جو سفید ہو چکے تھے. تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو سفید بالوں کو دیکھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے داڑھی مبارک کے بال سفید آ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سورۃ ہود اور اس جیسی جو صورتیں ہیں جن کے اندر جن صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے پہلی قوموں کے تذکرے فرمائے, پہلی قوموں کے اوپر جو عذاب آئے ان کے تذکرے فرمائے, فرمایا کہ ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورۃ ہود اور ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے آپ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ہر نبی کو, ہر پیغمبر کو, ہر رسول کو ایک دعا ایسی دی گئی کہ جو ضرور قبول ہوگی, ویسے ہی قبول ہوگی جیسے وہ نبی مانگے گا, جیسے وہ رسول مانگے گا, جیسے وہ پیغمبر مانگے گا, وہ دعا ویسی کی ویسی قبول ہوگی. تو فرمایا کہ ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی, ہر پیغمبر نے وہ دعا مانگ لی, ہر رسول نے وہ دعا مانگ لی, لیکن میں نے وہ دعا نہیں مانگی. وہ میں نے دعا ذخیرہ کر کے رکھ لی, کل قیامت والے دن وہ میں اپنی امت کے لیے وہ دعا اللہ پاک سے مانگا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ جو دعا ہے وہ میں قیامت والے دن اللہ رب العزت کی ذات سے, اللہ رب العزت کی ذات سے اپنی امت کے لیے وہ دعا مانگا جو ضرور قبول ہوگی. اور اس دنیا کے اندر حضرت نوح علیہ السلام آئے, انہوں نے 950 سال لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا, لوگوں کو اس کی دعوت دیتے رہے کہ اے لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ, اے لوگوں اللہ کی طرف لوٹ آ جاؤ, اے لوگوں کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اللہ کے علاوہ خالق بھی کوئی نہیں ہے, اللہ کے علاوہ مالک بھی کوئی نہیں ہے, اللہ کے علاوہ رازق بھی کوئی نہیں ہے, اللہ کے علاوہ مشکل کشا بھی کوئی نہیں ہے. 950 سال لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا, 80 یا 82 لوگوں نے کلمہ پڑھا, ایمان لے کے آئے, وہ کامیاب ہوئے. جب باقیوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو انہوں نے پھر اللہ رب العزت سے دعا کی. اللہ پاک نے پانی کے عذاب کو بھیجا, پانی کا ایسا عذاب آیا, ہر جگہ سے پانی نکلا, زمین سے بھی پانی نکلا, آسمان سے بھی پانی برسا, اتنا پانی جو کشتی بنائی تھی بس وہ بچے, باقی سارے کے سارے ہلاک. نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ کہنے لگا کہ میں تو اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, یہ پہاڑ بہت اونچا ہے, یہاں تک پانی تو نہیں آئے گا, لیکن اللہ کا عذاب تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے پانی کے اندر ڈوب کے مر گیا. انہوں نے قوم کو دعوت دی, قوم کو اللہ کی طرف بلایا. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لینے کے لیے آئے, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر آ رہے. تو آپ نے فرمایا غم نہ کرو, فکر نہ کرو, آج عمر جو میں نے رات تہجد میں جو میں راتوں کو مانگتا تھا, میں جو دن میں مانگتا تھا, میری دعا قبول ہو گئی. عمر کے ایمان لانے کا وقت آ گیا, عمر ایمان لانے کے لیے آ رہا. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب بارگاہ رسالت کے اندر آئے تو آپ نے ان کو
اور جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے موقع پہ جب مکہ فتح ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کو کہا کہ ان کو بلایا جائے۔ ان کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، کہا جب وہ آئے کہا کہ بیت اللہ کے دروازے کو کھولو۔ انہوں نے دروازے کو کھولا، چابی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا، اندر گئے، جا کے نفل پڑھے، اللہ کی عبادت کی بیت اللہ کے اندر۔ جب بعد میں واپس آئے تو ان کو کہنے لگے، عثمان بن طلحہ کو کہنے لگے کہ عثمان بن طلحہ ایک وقت تھا جب ہجرت سے پہلے میں نے تجھے کہا تھا مجھے بیت اللہ کی چابی دے دو، چابی بیت اللہ کا دروازہ کھول دو، میں تھوڑی سی اللہ کی عبادت کر لوں، لیکن اے عثمان تو نے دروازہ نہیں کھولا تھا، تو نے مجھے عبادت نہیں کرنے دی تھی، تو نے مجھے داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ دیکھ سدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا، آج وہ وقت آ گیا کہ بیت اللہ شریف کی چابی میرے ہاتھ کے اندر ہے، میں جسے چاہوں گا اس کی چابی دوں گا۔ آج وہ وقت آ گیا۔ اور پھر فرمایا کہ اے عثمان یہ لو، میں تمہیں چابی دیتا ہوں اور تیری نسل کے اندر ہی بیت اللہ کی چابی رہے گی۔ ایسے زبردست اخلاق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کہ جو آپ پہ ظلم کر رہا، آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا، لیکن بدلے کے اندر آپ اس سے بدلہ نہیں لے رہے۔ طائف والوں نے کتنی تکلیف دی، کتنا نقصان پہنچایا، لیکن طائف والوں کو بدلے کے اندر ان کے لیے وہ دعا نہیں کی، ان کے لیے بھی دعا کی، جو بھی ہر کسی کے لیے دعا کیا کرتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کس قدر بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آئے تو محبت اور ذوق کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ درود پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، 10 گناہ معاف کریں گے اور 10 درجے بلند فرمائیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسی نعمت عطا فرمائی کہ زندوں کے لیے بھی اللہ پاک نے رحمت بنا کے بھیجا، زندوں کے لیے بھی نعمت بنا کے بھیجا، بچوں کے لیے بھی نعمت بنا کے بھیجا، بوڑھوں کے لیے بھی نعمت بنا کے بھیجا، جوانوں کے لیے بھی نعمت بنا کے بھیجا، بچیوں کے لیے بھی نعمت بنا کے بھیجا، بچوں کے لیے بھی نعمت بنا کے بھیجا۔ اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہان والوں کے لیے نعمت بنا کے بھیجا، زندوں کے لیے نعمت نہیں بنا کے بھیجا، مردوں کے لیے بھی نعمت بنا کے بھیجا۔ جب کوئی آدمی اس دنیا سے چلا جاتا، جب اس کا وصال ہو جاتا، جب اس کی روح نکل جاتی، جب اس کو قبر کے اندر اتار دیا جاتا، قبر کے اندر اتارنے کے بعد فرشتے اس سے سوال کرتے، ما تقول فی ھذا الرجل، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے کے اندر تیرا کیا خیال ہے، اس ہستی کے بارے کے اندر تو کیا کہتا ہے؟ اگر زندگی ایمان کے مطابق گزارے، زندگی اچھی گزارے، زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں والی گزارے تو فوری طور پہ جواب دے گا یہ میرے آقا ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں، یہ ختم الرسل ہیں، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہیں۔ اللہ رب العزت نے زندوں کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجا، اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجا۔ ایک جگہ پہ یوں آتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا، جب اس کو قبر کے اندر لٹا دیا جاتا، اس کی قبر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک تک سارے رستے کو صاف کر کے اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی دکھائی جاتی اور فرمایا جاتا تیرا ان کے بارے کے اندر تیرا کیا خیال ہے؟ تو اللہ رب العزت نے رحمت بنا کے بھیجا، ایسی نعمت عطا فرمائی، قبر کے اندر بھی نعمت، دنیا کے اندر بھی نعمت۔ کل قیامت والے دن جب کل قیامت والا میدان ہوگا، ہر کوئی اپنے گناہوں کے بقدر پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی ناف تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے کندھوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی ٹانگوں تک ہوگا،
वक़्त होगा जिसके बारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। ऐसा वक़्त होगा कोई बाप भी अपने बेटे को नहीं पहचानेगा, माँ भी अपनी बेटी को नहीं पहचानेगी, बेटा अपनी माँ को नहीं पहचानेगा, भाई भाई को नहीं पहचानेगा, छोटा बड़े को नहीं पहचानेगा, बड़ा छोटे को नहीं पहचानेगा, कोई रिश्तेदार को नहीं पहचानेगा, कोई दोस्त यार को नहीं पहचानेगा। ऐसा वक़्त होगा। ऐसे वक़्त के अंदर जब उस वक़्त के अंदर उस वक़्त में भी जब वहाँ पे भी ज़रूरत होगी तो उस वक़्त में भी हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत काम आएगी, आप वाली नेमत काम आएगी। कल क़यामत वाले दिन कितना सख्त दिन होगा, कितना अल्लाह पाक कितने गुस्से के अंदर होंगे। उसके लिए फरमाया वो अदल करे ते थर थर कम्बे, वो ऊंचिया शाना वाले वो फजल करे ते बख्शन जावे, साथ साटे जे मुँह खाले। जब वो फजल कर दे तो उसके फजल की बदौलत हर किसी की इस दुनिया के अंदर रहते हुए हमने अपनी आने वाली सारी जिंदगी की फिक्र करनी। क़यामत वाले दिन हर कोई अपने पसीने के अंदर डूबा हुआ, अपने गुनाहों के अंदर, गुनाहों की बदौलत जितने गुनाह उतने पसीने के अंदर डूबा हुआ, वो क़यामत वाले दिन सारे के सारे किसी के भी कोई कपड़े नहीं होंगे। अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतें भी और वहाँ पे बगैर कपड़ों के होंगी। आपने फरमाया कि हाँ। फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों को शर्म नहीं आएगी। फरमाया हर कोई अपने गुनाहों के बकदर पसीने में डूबा हुआ होगा, किसी को किसी की फिक्र ही नहीं होगी। लोग परेशान होंगे। महशर वाले दिन हर बंदा परेशान होगा, हर बंदा वहाँ परेशान होगा। लोग इस परेशानी की हालत में कि क्या करें, लोग इकट्ठे होंगे, कुछ इकट्ठे होंगे, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जब लोग पहुंचेंगे, कहेंगे कि आप अल्लाह पाक से सिफारिश कर दें। अल्लाह पाक ने आपको बनाया, सबसे पहले आपको बनाया, फिर अल्लाह पाक ने आपको जन्नत के अंदर भेजा, आप अल्लाह से सिफारिश कर दें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि नहीं, आज के दिन मैं सिफारिश नहीं कर सकता। अगर आज अल्लाह ने मुझसे सवाल कर लिया, जो मुझसे गलती हो गई थी, जो मैंने दाना खा लिया था, आज मैं सवाल नहीं करूँगा। मैं तुम्हें आगे रास्ता बता देता हूँ, तुम उनके पास चले जाओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सवाल कर देंगे। लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे कि आज के दिन अल्लाह पाक से सिफारिश कर दें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे, उनको कहेंगे, लोग कहेंगे आपने 950 साल लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, लोगों ने आपकी बात को नहीं माना, आप हिम्मत और इस्तिकामत के साथ लगे रहे, आप सिफारिश कर दें। वो कहेंगे कि नहीं, मैं सिफारिश नहीं कर सकता, मैंने अपने बेटे की सिफारिश की थी, तो अल्लाह पाक ने कहा था ये ईमान नहीं लेके आया, मैं आज सिफारिश नहीं कर सकता। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं आगे का रास्ता बता देता हूँ। वो लोगों को हज़रत इब्राहीम के पास भेजेंगे। हज़रत इब्राहीम वो अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, खलीलुल्लाह है। लोग उनके पास आएंगे, आपने आग के अंदर भी अल्लाह ने आपकी हिफाजत की, आप बेटे की कुर्बानी का वक़्त आया, अल्लाह ने आपकी मदद की, आपने बैतुल्लाह को तमीर किया, आपने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मांगा, अल्लाह ने वो भी अता फरमाया। आप सिफारिश कर दें, अल्लाह पाक हिसाब शुरू कर दे। दिन बड़ा सख्त है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि नहीं, आज के दिन मैं भी सिफारिश नहीं कर सकता, आज मैं आपको आगे रास्ता बता देता हूँ, अगले की मैं निशानदही कर देता हूँ, आप आगे चले जाओ। वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेज देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास लोग आएंगे कि आप अल्लाह पाक से बातें किया करते थे, अल्लाह से मुलाकातें किया करते थे, तूर पे अल्लाह से बातें किया करते थे, आप अल्लाह से सिफारिश कर दें कि अल्लाह पाक हिसाब शुरू कर दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि नहीं, मैं
ایڈریس بتا دیتا ہوں، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ سفارش کر دیں گے، وہ سفارش کریں گے، ان کی سفارش مانی بھی جائے گی، قبول بھی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ، اس مجمع کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آئیں گے اور آ کے فرمائیں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں گے کہ آپ سفارش کر دیں، اللہ پاک سے سفارش کر دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی حالت محشر کے میدان میں دیکھ رہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں نے سفارش کا کہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوری سجدے کے اندر چلے گئے، اللہ رب العزت سے سفارش کرنے کے لیے سجدے کے اندر چلے گئے۔ گناہگار جو حشر میں فریاد کریں گے، گناہگار جو حشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، سر ہوگا سجدے میں، سر ہوگا سجدے میں اور کھل جائیں گی زلفیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جن زلفوں کے ساتھ اس دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے، آپ اپنی قبر مبارک کے اندر بھی انہی زلفوں کے ساتھ موجود ہیں، اور کل قیامت والے دن محشر کے میدان کے اندر بھی انہی زلفوں کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ سر ہوگا سجدے میں اور کھل جائیں گی زلفیں، آقا اپنی امت کی بخشش کا اصرار کریں گے۔ یہ اللہ پاک کا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کے اندر اللہ پاک کو منا رہے، یا اللہ سفارش کر رہے، یا اللہ حساب شروع کر دیں، یا اللہ آپ کتنے غصے کے اندر ہیں، آپ کتنے غضب کے اندر ہیں، کتنے قہر کے اندر ہیں، حساب شروع کر دیں، تو اللہ پاک کہہ رہے ہوں گے کہ اے میرے حبیب، یہ قہر و غضب تو تیرے دشمنوں کے لیے، یہ قہر و غضب تو تیرے دشمنوں کے لیے ہے، ہم تو تیرے چاہنے والوں سے پیار کریں گے، جو بھی تو سے پیار کرے گا اللہ کہیں گے اے میرے حبیب ہم اس سے پیار کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کر رہے، بدر کے میدان کے اندر آپ نے سجدہ کیا، 313 تھے، اللہ نے فتح عطا فرما دی محشر کے میدان کے اندر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ آپ کریں گے، آپ کے سجدے کی بدولت اللہ پاک ساری امت کی بخشش فرما دیں گے، ساری امت کی مغفرت فرما دیں گے۔ آج ہم سجدہ کرتے ہیں، کوئی فجر میں سجدہ کر رہا، کوئی ظہر میں سجدہ کر رہا، کوئی عصر مغرب عشاء میں سجدہ کر رہا، اگر کوئی آدمی ایسا سجدہ کوئی نہ دیکھے، اللہ کی بارگاہ کے اندر کرے، ایسا سجدہ کرے کہ اللہ اسے دیکھ رہے، اور اللہ سے سجدے کی حالت کے اندر اس انداز میں سجدہ کرے، میں نے اپنی پیشانی اللہ کے قدموں میں رکھ دی اور اللہ پاک سے سجدے کے اندر اپنی لائن ملا لے، اس وقت جو سجدے میں لذت آئے گی وہ کسی اور چیز میں لذت نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے سجدے کے متعلق فرمایا، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کے اندر آنسو بہا رہے، اللہ کے آگے رو رہے، محشر کے جو پتھر ہیں، محشر کی جو مٹی ہے وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو اس کے اوپر گر رہے، زاروں قطار رو رہے۔ اللہ پاک نے کہا میرے حبیب سر اٹھائیے، کیوں اتنے آنسو بہا رہے، کیوں اتنا رو رہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سر اٹھائیں گے اور سجدے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا سجدے کے اندر اللہ پاک کی میں ایسی تعریف کروں گا جو پہلے میں نے کبھی نہیں کی ہوگی، ایسی تعریف اللہ میرے ذہن کے اندر ڈالیں گے، میں وہ تعریف کروں گا، پھر اللہ پاک وہاں پہ مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں گے تو فرمائیں گے کہ یا رسول اللہ کیوں اتنے آنسو بہا رہے؟ تو اللہ پاک سے کہیں گے یا اللہ حساب شروع کر دیں، تو اللہ پاک اس قدر غصے کے اندر ہوں گے، فرمائیں گے کہ
کس سے حساب شروع کیا جائے، میں کہاں سے حساب شروع کروں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حساب کے لیے کس سے حساب شروع کرنا تھا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر دیں گے، اللہ پاک ان کا حساب لیں گے، اللہ پاک کا غصہ کم ہوگا، پھر دوسرے نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حساب ہوگا، اللہ پاک کا غصہ اور کم ہوگا جب ان کا نامہ اعمال کھولا جائے گا۔ تو جب کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد سے موت تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بھی گناہ نہیں کیا، نیکی ہی نیکی کی، اتنی نیکی کی کہ سارے آسمان کے ستاروں سے زیادہ اتنی نیکی کی۔ اور بعد میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حساب ہوگا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حساب ہوگا۔